پرانے زمانے میں ایک جھاڑیاں کاٹنے والا شخص تھا کہ روزانہ صحرا میں جاتا تھا اور جھاڑیوں کو کاٹ کر شہر لاتا تھا اور اس کو بیچ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن جب وہ کام کی سختی اور روزگار کی کمی کی وجہ سے پریشان تھا، خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے خدا، مجھے اس پریشانی اور بدبختی سے نجات دے اور میرے لیے حلال روزی عطا فرما۔ ہر روز اس فریاد کو اس طرح خدا کی بارگاہ میں کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن مشاہدہ کیا کہ ایک سفید رنگ کی مرغی جھاڑیوں کے نیچے سے باہر آئی۔ جھاڑیاں کاٹنے والے نے اسے اچھا کام سمجھا اور مرغی کو پکڑ لیا۔ شام کو جب وہ اپنے گھر گیا تو اس کو خود کے ساتھ لے گیا۔ اس کی بیوی نے جیسے ہی مرغی کو دیکھا، کہا، خدا کا شکر کہ اس نے ہمارے لیے اچھی غذا کو فراہم کیا ہے، جلدی سے اس مرغی کو کاٹو تاکہ میں اس کو پکاؤں، کیونکہ کافی عرصے سے پکی ہوئی مرغی کو نہیں کھایا ہے۔ جھاڑیاں کاٹنے والے شخص نے کہا، ابھی رات ہو گئی ہے اور اس مرغی کو اندھیرے میں کاٹنا گناہ ہے، اس کو اس رات چھوڑ دو اور کل صبح جو تم چاہتی ہو انجام دیں گے۔ اس شخص نے مرغی کو ایک جگہ چھپا دیا اور اس کے اوپر ڈھانک دیا تاکہ لومڑی یا کوئی اور حیوانات اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اگلی صبح جب وہ شخص نیند سے اٹھا تو مرغی کے پاس گیا۔ جیسے ہی مرغی کو خود کی جگہ سے اٹھایا، دیکھا مرغی ایک سنہرے رنگ کے انڈے کے اوپر بیٹھی ہے۔ اسے تعجب ہوا کیونکہ آج تک اس نے اس شکل اور رنگ کا انڈا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ مرغی کو چھوڑ دیا اور انڈے کو اٹھا کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے گھر کے قریب سونار کی دکان تھی کہ جس کا نام شمعون تھا۔ وہ شخص شمعون کے پاس گیا اور اس کو انڈا دکھایا۔ شمعون نے کہا، اس سنہری رنگ کے انڈے کو کہاں سے لائے ہو؟ اس شخص نے کہا، مجھے یہ بیابان میں جھاڑیوں کے نیچے سے ملا ہے، اگر تم اچھی قیمت دو گے تو میں اسے تمہیں بیچوں گا۔ شمعون نے انڈے کو ترازو میں رکھا اور اس کا وزن کیا اور اس شخص سے کہا، میں تجھے اس انڈے کی کہ جو خالص سونے کا ہے پوری قیمت دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ مجھے وعدہ دو کہ اگر دوبارہ اس طرح کا انڈا تمہیں ملے تو اسے بیچنے کے لیے میرے پاس لے کر آؤ گے۔ اس شخص نے وعدہ دیا اور وہ پیسے جو اسے انڈے کے بدلے میں ملے تھے اس سے روٹی، گوشت، چاول، سبزی، پھل اور ایک مہینے کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت تھی خریدا اور گھر لے کر آیا۔ بیوی نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر اس قدر سامان اپنے ساتھ لایا ہے، تعجب سے کہنے لگی، اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ شخص نہیں چاہتا تھا کہ اس کا راز فاش ہو۔ جواب دیا کہ خدا نے ہمیں نعمت عطا کی ہے اور یہ مرغی ہمارے لیے خوش بختی لے کر آئی ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے کچھ مرغی کا گوشت خریدا ہے، اس کو پکاؤ، رات کا کھانا تیار کرو تاکہ بچوں کے پیٹ غذا سے بھر جائیں۔ عورت نے ایسا ہی کیا اور اس رات کو اچھی طرح جشن منایا۔ سونے سے پہلے اس شخص نے مرغی کو ایک جگہ چھپایا اور پچھلی رات کی طرح اس کو ڈھانک دیا۔ اگلے دن اپنے کام پر جانے سے پہلے سفید مرغی کے پاس گیا، دیکھا مرغی نے دوبارہ سنہری انڈا دیا ہوا ہے۔ جلدی سے اسے اٹھایا اور چاہتا تھا کہ شمعون کے پاس لے کر جائے، لیکن خود سے کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ کچھ دن صبر کروں تاکہ شمعون کو یہ راز معلوم نہ ہو۔ کچھ دن گزر گئے اور مرغی روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی رہی اور انڈوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور اب اس شخص کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی کہ وہ اسے غائب کرے۔ لہٰذا ناچار دوبارہ شمعون کے پاس گیا اور اس بار 2 سونے کے انڈے اسے بیچے اور ان پیسوں سے گھر کا سامان خریدا اور اپنے لیے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ چیزیں خریدی۔ اگلے دن دوبارہ کچھ سنہرے انڈوں کے ساتھ شمعون کے پاس گیا اور انڈوں کو اسے بیچا۔ اس طریقے سے جھاڑیاں کاٹنے والا روزی کمانے لگا اور وہ اور اس کے گھر والے ناز و نعمتوں میں زندگی بسر کرنے لگے۔ شمعون جھاڑی کاٹنے والے پر شک کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اب وہ جھاڑیاں کاٹنے نہیں جاتا ہے اور خود سے کہنے لگا، ضرور اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے اور اس نے اسے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، اس لیے اس نے اس شخص کو مسلسل زیر نظر رکھا تھا۔ ایک دن جب وہ شخص اپنے گھر سے نکلا تو شمعون اس کی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا، خدا نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا۔ عورت نے کہا، ہم ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر روز اس سفید مرغی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے خوش بختی کو لے کر آئی ہے۔ شمعون کے جس نے کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرغی کے افسانے کو پڑھا تھا، سمجھ گیا کہ یہ سفید مرغی ہر روز ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، ضرور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرغی ہے۔ اس دن کے بعد سے ہر روز جب وہ شخص گھر سے باہر چلا جاتا تھا، شمعون اس کی بیوی کے پاس جاتا تھا اور اصرار کرتا تھا کہ وہ اس مرغی کو زیادہ پیسوں میں اسے بیچ دے،
لیکن وہ عورت قبول نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ شمعون نے اس سے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کیا۔ جھاڑی کاٹنے والے کی بیوی آہستہ آہستہ اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی اور وہ بھی مختصر سے عرصے میں اس کی عاشق ہو گئی۔ ایک رات جب اس کا شوہر گھر پر نہیں تھا اور وہ تنہا تھی تو اس نے چاہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے شمعون کو دعوت دی کہ رات کے کھانے کے لیے اس کے گھر آئے۔ نادان عورت اس لیے کہ خود کو شمعون کو دکھائے ارادہ کرتی ہے کہ سفید مرغی کو ذبح کر کے اس سے کھانا تیار کرے اور خود کے معشوق کے لیے نرم اور لذیذ کھانا پیش کرے۔ اتفاق سے اس دن اس کے دو بیٹے معمول سے ہٹ کر جلدی گھر پر آ گئے چونکہ بھوکے تھے۔ بڑے بھائی نے مرغی کا سر اور چھوٹے بھائی نے مرغی کے دل و جگر کے جو پکا ہوا تھا کھا لیا اور اپنے کام پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا اور لالچی مہمان جھاڑی کاٹنے والے کے گھر آیا۔ اسی موقع پر اس کے دونوں بیٹے کام کو ختم کر کے گھر پہنچے، لیکن گھر کی دہلیز پر شمعون کی آواز سنتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم یہیں پر ٹھہر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں اور شمعون آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ماں کے کردار سے راضی نہیں تھے اور اس کی حرکتوں سے خبردار تھے، لہٰذا دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور اپنی ماں کی تمام عاشقی سے آگاہ ہو گئے۔ اس دوران ان کی ماں نے جو کھانا تیار کیا تھا اس کو شمعون کے سامنے سفرے پر رکھا۔ شمعون جلدی سے مرغی کے سر اور دل و جگر کو ڈھونڈنے لگا، لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور غصے سے مرغی کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور کہا، اے عورت، مجھے بھوک نہیں لگی ہے اور مجھے مرغی نہیں کھانی ہے، میں تو صرف مرغی کے سر اور دل اور جگر کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ عورت نے کہا، مرغی کی ران اور سینہ مرغی کے سر، جگر اور دل سے بہتر ہے۔ اس لذیذ مرغی کے جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے تناول کرو۔ شمعون نے کہا، اے نادان عورت، مجھے جو پسند تھا وہ وہی مرغی کا سر، دل اور جگر تھا۔ عورت نے کہا، مگر مرغی کے سر، دل اور جگر میں کیا خاصیت ہے جو مرغی کے سینے اور ران میں نہیں ہے؟ شمعون نے کہا، اے جھاڑی والے کی بیوی، جان لو کہ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے افسانے والی مرغی ہے، جو کوئی اس کے سر کو کھائے گا بادشاہ بنے